بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان احادیث مبارکہ ذکر کریں گے جن میں زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت پر بیان ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہ ہو پھر بھی زکوٰۃ لے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور آل محمد پر زکوٰۃ کے مال کا کیا حکم ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایسے ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوئیں۔ ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے خوف نہیں آتا کہ ان کے عوض تمہیں اللہ تعالیٰ آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا تھا، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔
جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی اور ہر 50 پر 3 برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے۔ اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک 1 بکری واجب ہوگی۔ اور جب 120 سے 200 تک تعداد پہنچ جائے تو 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 300 تک 3 بکریاں، اور جب 300 سے تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی، لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ، صدقہ فطر، ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر 1 سائے کھجور یا 1 سائے جو فرض قرار دی تھی۔ آپ کا یہ حکم تھا کہ نماز عید کے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک ان احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔